علی بھائی اگلا سوال ہے، میرے والد صاحب کو جگر کا کینسر ہو گیا ہے، ہم نے ٹرانسپلانٹ کی غرض سے انہیں انڈیا کے ایک ہاسپٹل میں شفٹ کیا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کا علاج اب ممکن نہیں رہا، لہٰذا اپنے مریض کو پاکستان واپس لے جائیں۔ اسی دوران انہوں نے والد صاحب کو وینٹیلیٹر پر شفٹ کر دیا، حتیٰ کہ پاکستان واپس آنے کے لیے بھی ہمیں وینٹیلیٹر والی ایمبولینس کا انتظام کرنا پڑا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں کے ڈاکٹرز کے مطابق اگر ہم انہیں وینٹیلیٹر سے ہٹا لیں تو ان کی ڈیتھ واقع ہو جائے گی، کیونکہ ان کا صرف دماغ ہی فنکشنل ہے، باقی جسم ڈیڈ ہو چکا ہے۔ پلیز اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلفنی خیرا منہا، آمین۔ دیکھیں یہ بہت بڑی آزمائش ہے اور پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں کو بلکہ کروڑوں لوگوں کو اس آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، لواحقین کو۔ جب سے یہ وینٹیلیٹر والا کام شروع ہوا ہے، ہاسپٹلز نے کمائی کا ایک اڈا کھول لیا ہے اس حوالے سے۔ پہلے وہ ڈراتے رہتے ہیں، پھر وینٹیلیٹر کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، پھر وہ کمائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اگر وینٹیلیٹر سے اتار لیا تو ڈیتھ واقع ہو جائے گی، تو لواحقین یہ سمجھتے ہیں اب ہم اپنے ماں باپ کے قاتل ہوں گے اگر وینٹیلیٹر سے انہیں اتروا لیا۔ ظاہر گلٹ آتا ہے اندر۔ ہمارے اپنے ایک قریبی بھائی ہیں، ہماری اکیڈمی سے ہی وابستہ ہیں، آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے ان کی وائف پریگنینسی کے دوران اتنا خون ان کا نکل گیا کہ ان کو پھر وینٹیلیٹر پہ شفٹ کیا شفا انٹرنیشنل میں اسلام آباد میں۔ تو دوپہر کے وقت انہوں نے مجھے کال کی کہ جی اس طرح 3-4 دن ہو گئے ہیں وینٹیلیٹر پہ ہیں، لیکن میڈیکلی آلموسٹ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب آپ ان کو وینٹیلیٹر سے نیچے اتاریں گے تو ان کی ڈیتھ ہو جائے گی، تو اب میں وینٹیلیٹر سے انہیں اترواؤں یا نہ اترواؤں۔ تو میں نے ان کو کہا میرے بھائی اگر آپ وینٹیلیٹر پہ رکھیں گے بھی تو اب انہوں نے واپس تو نہیں آنا، وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا چکا ہے ان کا معاملہ۔ 5% یا 10% کا بھی دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ وینٹیلیٹر بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ یہ وینٹیلیشن کا لفظ آپ عام استعمال کرتے ہیں انگلش میں اپنے گھر میں، یعنی یہ جو آپ کے ایگزاسٹ فین ہے آپ کہتے ہیں یہ، یا ونڈوز ہیں، یہ وینٹیلیشن کے لیے، یعنی کیا تازہ ہوا کے لیے۔ تو چونکہ جب دماغ اس طریقے سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے دماغ سے جب سگنل نہیں آئیں گے تو پھر سانس کا معاملہ رک جائے گا۔ سانس تو 1 منٹ 1.5 منٹ سے زیادہ انسان کا روک لیا جائے تو بندہ فارغ، تو پھیپڑے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھیپڑوں کی وینٹیلیشن کے لیے ایک میکینیکل انسٹرومنٹ بنایا گیا ہے جو مصنوعی طور پہ یہاں پہ ڈرل کر کے وہ نالی داخل کرتے ہیں اور پھیپڑے مصنوعی طور پہ مشین کے ذریعے ورک کروائے جاتے ہیں۔ پھر وہ جو بریدنگ ہوتی ہے نا، سانس لینے کا عمل، وہ مشین کے ذریعے پھیپڑے ورک کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سگنل جو ہے وہ دماغ نہیں دے رہا ہوتا بلکہ مشین ایکٹیویٹ کروا رہی ہوتی ہے سانس کے اندر اور باہر جانے کو۔ چونکہ سانس اندر اور باہر جاتا رہتا ہے لہٰذا آکسیجن آتی رہتی ہے، آکسیجن آتی رہتی ہے تو آکسیجن کے ذریعے خوراک خون کے خلیوں تک اور اس سے باقی جسم تک پہنچتی رہتی ہے۔ سر اللہ کا نظام ہے، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ایک انسان کے جسم میں جو وینز کی لینتھ ہے نا 1,00,000 کلومیٹر ہے۔ اللہ اکبر۔ زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں اگر ایک بندے کی نسیں جوڑی جائیں، صرف 40,000 کلومیٹر کا سرکمفرنس ہے نا، تو 2.5 چکر زمین کے لگ سکتے ہیں اگر ایک بندے کی نسوں کو جوڑا جائے۔ ان نسوں میں 10,000 لیٹر روزانہ خون پمپ ہونا اور اس خون کے ذریعے جسم میں ہر خلیے تک آکسیجن کا پہنچنا، جو خلیے ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں بھی نہیں ہے، کروڑوں کی تعداد میں بھی نہیں ہے، اربوں کی تعداد میں بھی نہیں ہے، 100 ٹریلین سیلز ہر بندے میں ہے۔ 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے۔ 1000 ارب، 100,000 ارب، 100 ٹریلین۔ اور 1 ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور ان پہ صرف درخت اگے ہوئے ہوں تو وہ 30 انگلینڈ کے ملکوں کے درختوں کے پتے جو ہیں نا یہ 100 ٹریلین بنیں گے۔ یہ ہر بندے کے اندر ہے، ان تک سارے سگنلز جاتے ہیں، آکسیجن جاتی ہے، اللہ ہی چلا رہا ہے۔ تو وینٹیلیٹر پہ مصنوعی طور پہ وہ جب سانس چلاتے ہیں تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن میڈیکلی بندے کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے۔ ظاہر جیسے ہی وینٹیلیٹر سے اٹھائیں گے سانس رک جائے گا، بندہ فارغ۔ آپ دیکھتے ہیں نا کتنے وہ شافعات جب فوت ہوئے تھے
تو وہ 3-4 دن پہلے خبر آ گئی تھی کہ میڈیکلی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, وینٹیلیٹر پہ چڑھے ہوئے ہیں. تو پھر 3-4 دن بعد ان کو اتارنا پڑا. کوئی کسی کو وینٹیلیٹر پہ کتنا عرصہ رکھ سکتا ہے؟ پھر یہ جو چمڑی اتارتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی, یہ بڑے جتنے ہاسپٹلز ہیں, میں نام نہیں لیتا, پھر وہ بالکل پرسنل ہو جائے گا, آلموسٹ 1 لاکھ روپیہ بھی ایک دن کا بل بن جاتا ہے. اگر 10-15 دن کے لیے کوئی وینٹیلیٹر پہ چڑھ جائے تو آپ دیکھ لیں کیا خرچہ ہوگا. یہ تو سرکاری ہاسپٹلز میں 5,000 روپیہ پر ڈے کا خرچہ ہے. یہ میں آج سے 3-4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, بلکہ اس سے بھی پہلے 2013 میں شیخ زبیل عزیز صاحب کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کیا گیا تھا, تو وہ تقریباً 18-20 لاکھ ان کا بل بن گیا تھا. پھر انہوں نے سرکاری ہاسپٹل میں پنڈی میں شفٹ کیا, تو وہاں پہ 5,000 روپیہ روز کا بل تھا. بل میڈیکلی تو وہ ڈیتھ ہو چکی تھی, پھر الٹیمیٹلی ان کو اتارنا پڑا ہے. اب مصنوعی طریقے سے تو آپ جتنا عرصہ مرضی چلاتے رہیں. تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ زندگی کا تعلق صرف جسم کی سلامتی کے ساتھ نہیں ہے, روح کے ساتھ بھی ہے. روح تو نکل گئی ہوتی ہے نا, وہ روح ہی نکلی بھی ہوتی ہے جو سارے معاملات باقی ایکٹیویٹ نہیں ہو رہے ہوتے. تو میڈیکلی ڈیتھ اس کو کہتے ہیں ہو چکی بھی ہوتی ہے بندے کی, اور اکثر لوگوں کو اس سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں وہ وصیت کرتے ہیں کہ ہمیں وینٹیلیٹر پہ نہیں چڑھانا. پاکستان میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے جو ایٹ لیسٹ 1 لاکھ روپیہ روز کا لیتے ہیں وینٹیلیٹر کا. ان کی وینٹیلیٹر اس پورے کے پورے وارڈ کا جو انچارج ہے نا ڈاکٹر, وہ جب ریٹائرمنٹ ہوئی نا, تو اس نے جب خطاب کیا نا, نام میں اس لیے نہیں لے رہا, پھر بالکل پھر پرسنل بات ہو جائے گی, تو اس نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ میں اپنے لواحقین کو اور اپنے سارے ڈاکٹرز کو وصیت کرتا ہوں کہ خدا کے لیے مجھے وینٹیلیٹر پہ نہیں چڑھانا تم لوگوں نے. یعنی اذیت دیتے ہو مردے کو, اور خام خواہ پچھلوں کے لیے مردہ جاتے جاتے اگر 2 ملین 3 ملین کا بل بنا کے چلا جائے پیچھے, یہاں تو لوگوں کے لیے قبروں کے پیسے دینا مشکل ہوئے میں, اور وینٹیلیٹر کے پیسے. اور ڈاکٹر جو ہیں وہ جان بوجھ کے نا, ان کو نظر آ گیا ہوتا ہے کہ یار اب اس نے ریکور نہیں کرنا. پہلے چونکہ وینٹیلیٹر اس طرح یوز نہیں ہوتے تھے تو لوگ نیچرل ڈیتھ میں چلے جاتے تھے. اب وہ دیکھتے ہیں نا یہ اب ڈیتھ کی طرف جا رہا ہے, فوراً پکڑ کے وینٹیلیٹر پہ چڑھاتے ہیں تاکہ ان کا بل بننا شروع ہو جائے. یار انہوں نے اللہ کو جان نہیں دینی, ان کو خود شرم نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اس طرح کے وینٹیلیٹرز کی کمائی حرام ہے. ایسی جگہ پہ ڈاکٹرز کا جاب کرنا حرام ہے. اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں اور اس کو وہ اپوز نہیں کر رہے, وہ اپنی نوکری چھوڑ دیں. وہاں پہ جتنا سٹاف ہے ان کی نوکری حرام ہے, کیونکہ حرام طریقے سے آپ مال ہتھیار ہیں نا. قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں واضح آیا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو. یہ ناحق طریقے سے ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے. اکثر لوگوں کو اس سے گزرنا پڑتا ہے. وہ قسمت والے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آسانی سے ان کی روح نکل جائے اور ڈاکٹروں کو پتہ ہی نہ چلے. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کے ساتھ ہو کے ڈاکٹروں کو پتہ چل جائے, اس وقت وہ پکڑ کے چڑھا دیں گے. آمین, عزت کے ساتھ. سر دیکھیں نا, مولانا اسحاق صاحب کی ڈیتھ اسی طرح ہی ہوئی ہے نا, بالکل صحت مند تھے. 78 ایئرز ایج تھی مولانا اسحاق صاحب کی رحمہ اللہ تعالی, فیصل آباد والے. 28 اگست 2013 کو ڈیتھ ہوئی ہے. اسی سال حج پہ گئے ہوئے تھے. وہ حج پہ ایک ہی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے عزت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھا لینا. کوئی بیماری نہیں تھی اس عمر میں بھی, جوان بندوں سے زیادہ ایکٹیو تھے. ٹھیک ہے جی. اور ڈیتھ کیسے ہوئی ہے جناب, صبح آلموسٹ 3 بجے اٹھ جاتے تھے. ان کی وائف نے بتایا, وائف الحمدللہ ابھی بھی ان کی حیات ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ وہ صبح اٹھے ہیں, وضو کیا تہجد کے لیے, مصلی بچھایا ہے, قبلہ رخ کھڑے ہوئے ہیں, نماز نیت کرنے لگے ہیں تو آ کے بسترے پہ لیٹ گئے اور مجھے کہا کہ لائٹ بند کر دو. اچھا, تو وائف نے کہا کیا ان کا تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں, میں تھوڑا آرام کر لوں تو پھر میں اٹھ کے نفل پڑھتا ہوں, ابھی تو بڑا ٹائم ہے. وائف کہتی ہے جی کہ وہ لائٹ بند کی ہے, تو بس چند سیکنڈز ہی گزرے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ خیر تے ہے نا, تو روح پرواز کر چکی تھی. ٹھیک ہے, چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو نبی الاسلام نے تو رذیل عمر تک لوٹائے جانے سے بھی اللہ کی پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ زمین میں جو زندگی اور موت کے جو فتنے ہیں ان میں سے ایک فتنہ آزمائش یہ بھی ہے نا
اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اے اللہ میں اس چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ رذیل عمر تک لوٹایا جاؤں، بہت لمبی عمر تک لوٹایا جانا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں ہمیں جینے کی خواہش ہے، زندگی کا مزہ اسی وقت تک ہے جب تک آپ کی صحت ہے، اگر آپ کی صحت نہیں ہے تو زندگی کا مزہ کرکرا ہے۔ تو آپ دیکھیں بڑے بوڑھوں سے آپ دیکھیں گے اکثر بڑے بوڑھے جو ہیں یا بوڑھی ہیں وہ یہی دعا کرتی ہے، اللہ کسی دا محتاج نہ کری تے ٹردیاں پھردیں چوک لیں۔ ٹھیک ہے سر، اس کے اندر قیامت مضمر ہے، اے اللہ کسی کا محتاج نہ کری اور چلتے پھرتے ہی مجھے اٹھا لینا، اس کے اندر قیامت مضمر ہے، ان کے اپنے اعتبار سے بھی اور لوائقین کے اعتبار سے بھی۔ کئی لوگ تو کچھ عرصے بعد بیماری سے ایسے تنگ ہو جاتے ہیں اپنے گھر والوں کی کہ وہ پھر لوگوں سے دعائیں کرتے ہیں کہ جی بس دعا ہی کرو جی اللہ تعالیٰ یعنی آسانی فرما دے۔ وہ ظاہر یہ تو نہیں کہہ دیتے اللہ چکلے رہنو، تو وہ کہتے ہیں اللہ آسانی فرما دے، یعنی کوڈ ورڈز رکھے ہوئے نا طریقے سے۔ تو وہ آپ دیکھ لیں وہ لوگ جو زندگی میں صحت کے عالم میں جان چھڑکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ پھر اس چیز کے لیے دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ انسان کو خود اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان اپنے لیے دعا کرتا رہے، اور یہ دعائیں آپ سنت اذکار کریں، ان میں یہ ساری کی ساری دعائیں آٹومیٹکلی کور ہو رہی ہیں سر، آٹومیٹکلی کور ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھیں جتنے اذکار کارڈ ہیں ان کی دعاؤں کے نیچے نا اردو ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، تاکہ کبھی آپ کے نیچے بھی نظر پڑے، آپ دیکھیں آپ اللہ سے مانگ رہے کیا ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو وینٹیلیٹر کے حوالے سے میں نصیحت کروں گا سب سے پہلے تو ڈاکٹروں کو کہ خدا کے لیے اللہ کا خوف کریں، مر کے اللہ کے حضور جانا ہے، کوئی ایسی حرکت نہ کریں، یہ حرام خوریاں چھوڑ دیں۔ اس کے بعد بیمار لوگوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے گھر والوں کو وصیت کریں کہ مجھے وینٹیلیٹر پہ نہیں چڑھانا، کسی ایماندار ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بیماری اس نوعیت کی نہیں ہوتی، جیسے اب روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وقتی طور پہ اس کا ریسپریٹری سسٹم جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ 1-2 دن کے لیے جب اس کو چڑھاتے ہیں نا وینٹیلیٹر پہ تو وہ فنکشنل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو ضرور چڑھائے ہیں، وہ تو زندہ بنا تو نہیں مارنا، لیکن جو میڈیکلی آلموسٹ ڈیتھ کے قریب ہیں اور ریکوری کے چانسز نہیں ہیں، اور ظاہر ہے یہ ایک ایکوائرڈ نالج ہے جس سے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چیز اس طریقے سے ریکور نہیں کرے گی، اس میں وینٹیلیٹر پہ نہ چڑھائیں، کیوں لوگوں کا پیسہ لگواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر آ کے آپ لوگوں سے سائن کروا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا وینٹیلیٹر پہ بھی چڑھاتے ہیں، ساتھ یہ بھی سائن کرواتے ہیں کہ جی کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ ذمہ داری اٹھائیں نا، کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا۔ یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے، اور اس لیے میں نے اس کے اوپر اتنی ڈیٹیل گفتگو کی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو یعنی اس چیز کے حوالے سے عوام الناس کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے اور کسی ایکسٹریم نوعیت پہ پہنچتا ہے تو خدا کے لیے نہ حرام کے راستے میں پیسے خرچ کریں، ان لوگوں کے کاروبار نہ چمکائیں، کیونکہ آپ تو افورڈ کر لیں گے، دوسرے لوگ تو افورڈ نہیں کر پائیں گے، وہ بیچارے پوری زندگی کے لیے مقروض ہو جاتے ہیں۔ ایک میڈیکل کیس آپ کے گھر میں آ جائے نا تو پوری زندگی کے لیے آپ مقروض ہو سکتے ہیں۔ اور میں موقع غنیمت جانتے ہوئے یہاں پہ عرض کروں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، وہ کبھی غور کریں۔ آپ کو کوئی بندہ 1 کروڑ روپیہ دے، 1 ارب روپیہ بھی دے دے، اور کہے کہ اپنی ایک آنکھ نکال کے مجھے دے دو، آپ پیار محبت میں اپنے کسی رشتہ دار کے لیے آنکھ یا گردہ وقف کر دیں، وہ الگ بات ہے۔ سر اربوں روپے کی چیزیں آپ کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ اگر آپ رات کو کھانا کھا کے واک کر کے سوتے ہیں اور صبح فجر کے وقت اٹھ کے آپ پیشاب کر لیتے ہیں تو سر اللہ کا شکر ادا کریں۔ سر یہ جب آپ ٹوائلٹ میں جاتے وقت دعا کرتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، صحیح بخاری میں ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جب آپ ٹوائلٹ سے باہر نکلیں تو آپ نے دعا کرنی ہے غفرانک، اے اللہ میں تیری مغفرت کا سوالی ہوں۔ کیا قیامت مضمر ہے اس کے اندر، اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ یار آپ ٹوائلٹ سے ہو کے آئے اور دعا یہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں تیری مغفرت کا سوالی ہوں، مراد یہ کہ یا اللہ میں جو اس تکلیف سے گزر کے آیا ہوں، اگر میرا پیشاب بند ہو جاتا یا اگر یہ پیشاب نہ نکلتا
تو میں کس تکلیف سے گزرتا, مجھے مشین پہ بھی چڑھایا جاتا, اور تو نے عزت کے ساتھ میرے گردوں کو اس قابل بنایا کہ انہوں نے 25 دفعہ ڈیلائسس کر کے میری خوراک کو ہضم کر کے اس میں سے جو یوز والی چیز تھی وہ استعمال کر لی اور باقی کو یہ فضلہ بنا کے باہر نکال دیا, میری انتڑیوں نے صحیح کام کیا. تو اے اللہ اس تکلیف سے جو تو نے مجھے گزارا تو میں تجھ سے مغفرت کا سوالی ہوں کہ آخرت کی تکلیف سے مجھے بچا لینا. اصل میں چیز یہ ہے بیچ میں, کیونکہ آخرت کی تکلیفیں تو بہت بڑی ہیں. یہ دنیا میں چند ایک تکلیفیں اللہ نے جو رکھی ہوئی ہیں نا, اس کی مثال کے طور پہ ہیں. سر کس کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے, تو یہ ساری تکلیفیں آپ کو یاد دلاتی ہیں کہ یہ تو تکلیفیں کچھ بھی نہیں, یہاں تو آپ کے ساتھ لوگ ہمدردی کرنے والے ہیں, آخرت میں کوئی ہمدردی بھی نہیں کر سکے گا. سر دیکھیں دنیا میں بھی صرف لوگ ہمدردی کرتے ہیں, تکلیف ایک ہی بندہ جھیل رہا ہوتا ہے. جو بندہ ڈیتھ بیڈ پہ ہے اس کے گرد 1000 بندے بھی بیٹھے ہوئے ہوں, منہ لٹکا کے دعائیں کر رہے ہوں, تکلیف سے کون گزر رہا ہے؟ ایک. وہ سائڈ والے ہیں وہ تو اپنے موبائل پہ میسیجز بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں. سر وہ تو میت کو دفناتے وقت بھی اپنی واٹس ایپ کالز کو اور وہ میسیجز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان پہ تو تکلیف آئی نہیں ہے. وہ تو بس ایسے کہتے ہیں جو اللہ دی مرضی, اس سے زیادہ تو وہ نہیں کر رہے ہوتے. تکلیف اکیلا بندہ ہی کاٹ رہا ہوتا ہے, دنیا میں بھی تکلیف اکیلا بندہ ہی کاٹتا ہے. تو جو سورہ مریم میں ہے قیامت والے دن ہر شخص اکیلا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا, تو آخرت میں تو سر پھر کوئی ہے بھی نہیں نا. قرآن میں جگہ جگہ آیا اگر زمین کے برابر بھی سونا خیرات کر دے چھوٹنے کے لیے تو تیار ہو جائے گا, لیکن اس سے یہ فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر.